السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شہر کیرلا جہاں کی بڑی بڑی شخصیتیں بھی اردو ہو یا ہندی بولنے میں ہچکچاتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اسی شہر کی میری ایک ایسی شاگردہ جس نے اردو میں ایک بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے نڈر ہو کر، بے فکر ہو کر ایک بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے تقریر کی ہے، اس کی تقریر کو سنیں اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم سامعین، میں نے ابھی سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا ہمسر نہیں۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور سورۃ القصص آیت نمبر 88 نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کے نہ پکارنا، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، بس اللہ ہی عرش کا رب ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتا ہے۔ اور سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ان تمام آیت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ اس کی کوئی شریک ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا، الا اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم توحید کو سمجھے اور شرک سے محفوظ رہے، ورنہ کل قیامت کا دن کافروں کے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ توحید کے میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور شرک سے اجتناب کرنے کی توحید عطا فرما، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔